5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھے، ٹھیک ہے، سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں جایا جائے، مسجد میں دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جایا جائے، مسجد کے ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، بہتر یہ ہے مسجد میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد میں اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور فضول باتیں نہ کرے، بہت چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم مجانیکم، کہ پاگلوں کو اور چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر نہ آیا کرو۔ ہمارے یہاں ایک رواج چل رہا ہے کہ چھوٹے بچے عادی ہوں گے تب مسجد میں، چھوٹے بچے سے مراد کم از کم کتنا ہے؟ 5 سے 7 سال کا بچہ ہو جس میں مسجد آنے کا پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا بچہ جو مسجد میں خلل کا باعث بنے، ٹھیک ہے نا، یا یہ خطرہ ہو کہ کہیں بچہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، مثلا والد نماز پڑھ رہا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، پیچھے سے کہیں بھاگ گیا، آگے پیچھے چلا گیا، گلی میں چلا گیا، کوئی چیز مار جائے، ایسے بچوں کو مسجدوں میں نہ لایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دلیل ان بچوں کے لیے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا جائے جو سمجھدار ہوں، جنہوں نے آئندہ جا کر مسجد آنا ہے، ٹھیک ہے نا، 5 سال عمر ہو، 6 سال عمر ہو، 7 سال عمر ہو، ٹھیک ہے نا، یا کم از کم 7 سال کا بچہ ہو۔ بدبودار حالت میں مسجد میں نہ آنا، ٹھیک ہے نا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ متعین نہ کرنا ہے کہ میں نے ادھر ہی نماز پڑھنی ہے، کسی اور کو میں نے یہاں نماز نہیں پڑھنی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں نیند آئے تو جگہ بدل دینا، مسجد میں نیند آئے تو جگہ بدل دینا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں نا جماعت کے، مسجد میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے نا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جب تبلیغ جماعت کا بیان ہوتا ہے، جو پرانے ہمارے تبلیغی حضرات ہوتے ہیں سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتہ وجہ کیا؟ اللہ اتنا سکون طاری کر دیتے انہیں ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسجد کو حد سے زیادہ مزین نہ کرنا، مسجد کو حد سے زیادہ مزین نہ کرنا، بہت زیادہ چیزیں لگا دینا، بہت زیادہ، جیسے ہمارے یہاں کوٹہ کی پرانی بیڈ فورٹ بسیں نہیں ہوتی تھیں، اس ٹائپ کا نہ بنا دینا، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشیّد، ٹھیک ہے نا، تشیّد مساجد سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا سونے وغیرہ سے مزین کیا جائے، ٹھیک ہے، یا قیمتی دھاتوں سے مزین کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے تو یہ کہنا چاہیے اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، حدیث شریف میں آتا ہے نا ضالہ کا لفظ، ضالہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے جانوروں کے لیے، جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے بعض علماء نے اجازت دی ہے انسانی جان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، کوئی بچہ وغیرہ گم ہو جائے تو اس کا اعلان کرنا، کیونکہ انسانی جان کی قدر و قیمت ہے۔ اس طرح مصالح مرسلہ ایک اصطلاح ہے، ایسی چیزیں جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، یا لوگوں کو مثلا ہمارے عمومی طور پر پولیو وغیرہ کا اعلان کی جب پولیو کو پلانے، قطرے پلانے والی ٹیم آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مصالح مرسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا، کچھ لوگ آئے جنہوں نے جسم کے اوپر کھالیں اوڑھی ہوئی تھیں، بہت پسماندہ حالت میں آئے، تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ لوگوں کا فائدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا تو صحابہ کرام نے اتنے سونے کی اشرفیاں لا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کی مدد کی۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ایسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ مصالح مرسلہ یا عوام الناس کے فائدے کی جو بات ہو، عمومی، ایک ہوتا ہے نا پرسنل کوئی بات، شخصی، ذاتی، میری بکری گم ہو گئی، میرا جان، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عمومی طور پر مثلا پولیو کو قطرے پلا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ مصالح مرسلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بچے کا اعلان اس لیے کہتے ہیں بچہ گم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے نا، اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے یہ پتہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ پھر ہر بندہ آئے گا، اے حافظ یہ اعلان کر رہے ہیں ہم نے نیا مسالہ دکان میں رکھو بک جایا کریں۔ دوسرا بندہ آ کر گیا، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہتے ہیں پاپڑوں کی نئی قسم لائی، آپ اعلان کر میرے پاپڑ بک جایا کریں۔ تیسرے بندہ آ کر کہے گا کہ میں نے فلان دکان کھولی نہیں، ذرا مسجد میں حافظی نماز کے بعد اعلان کر دینا، میری دکان سے لوگ سودا لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر نعوذ باللہ مسجد کی بجائے مارکیٹنگ سینٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں جھگڑے نہ کرنا،
مسجد میں جھگڑے، یہ مسجد میں شور کرنا اتنا برا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا تھا کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دو بندے آپس میں اونچا اونچا بول رہے تھے۔ ہمارا جو رواج ہے نا کہ ہر بات پر بہت زیادہ اونچا بولنا، شاید ایسے ہی ہوگا، دو بندے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے یا بہت زیادہ اونچا اونچا بول رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی تاکہ میں نے منع کر دوں، تو تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا ان کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کون ہے۔ تو ہمارا علماء نے لکھا ہے مسجد میں لڑنا اتنا نحس اور اتنا منحوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی قیمتی بات ہی پتہ چل جاتا فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کی وجہ سے، مسجد میں شور کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے یہ بات بھلا دی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم مسجد سے نکلنے کے آداب بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔